السلام علیکم فرینڈس، میری جو لاسٹ استغفار کی ویڈیو تھی استغفر اللہ سے ریلیٹڈ کہ استغفر اللہ کو کیسے پڑھا جائے، اس پہ آپ لوگوں نے بہت پیار دیا۔ اور اس دفعہ بھی میں یہ ہمارے علاقے کا پارک ہے، اس میں یہ چھوٹی سی مسجد ہے، یہاں میں آ جاتی ہوں اکثر شام میں واک کرنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت چھوٹی سی مسجد بنائی ہے لیڈیز نے مل کر۔ تو آج بھی ہم استغفار کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ ٹاپک ہے میرا کہ ہم صدقہ اور خیرات زکوٰۃ کیسے دیں۔ صدقے دینے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت زیادہ طریقے ہیں صدقے دینے کے۔ اگر ہم کسی کو مسکرا کر بھی دیکھ دیں تو وہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس چیز میں بہت ساری ریسرچ کی ہے کہ صدقہ کس طرح سے دینا چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کبوتروں کو دانہ کھلا دو، کوئی کہتے ہیں کہ سفید چیز کا صدقہ دو، کوئی کہتے ہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کوئی کہتے ہیں کسی کی مدد کر دو۔ مطلب ہر طریقے سے صدقہ ہے۔ کسی کو ہم سامنے سے مسکرا کے بھی دیکھ دیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر دو، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کی، کوئی غریب ہے آپ کے بہن بھائی، ان کی آپ مدد کر دو، ان کے بچوں کی فیس دے دو، ان کے کھانے پینے کا راشن دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، ٹھیک ہے نا، ماں باپ کی خوشی کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ جو آپ کو دینا چاہیے سب سے پہلے اپنے گھر، اپنے بہن بھائیوں، اس کے بعد اپنے رشتہ دار، اس کے بعد آپ کے پڑوسی آتے ہیں، وہ صدقے کا جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، اس کے بعد آپ کے رشتہ دار، اس کے بعد آپ کے پڑوسی۔ ان سب کو آپ کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ آپ روزانہ صبح کے ٹائم آپ کے گھر میں جتنے بھی ممبر ہیں سب کے نام کے حساب سے 10 روپے نکال کے صبح کسی غریب کو دے دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے پڑوسی کو دے دیں، وہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ صدقہ ہم کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی ایک وے نہیں ہے کہ ہم کیا کیا صدقے میں دیں۔ صدقہ آپ کیسے بھی کسی بھی طرح سے دے سکتے ہیں۔ آپ کوئی بہت بڑی اتنی ڈیمانڈز نہیں ہے صدقے کی۔ کسی کی مدد کر دینا بس صدقہ ہے، کسی کو خوش کر دینا صدقہ ہے، کسی کے دلی سکون کا باعث بننا، کسی کی خوشی کا سبب بننا، وہ صدقہ ہے۔ اور سبب کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کسی کی ضرورت پوری کر دی آپ نے، سب سے بڑا صدقہ یہ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرا اللہ کی راہ میں قربان کریں تو وہی صدقہ مانا جائے گا، یا مرغی دیں یا انڈا۔ بہت سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں صدقے میں، ٹھیک ہے۔ تو صدقے کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے، کسی کی آپ مدد کر دیں، کسی کی خوشی کا باعث بنے تو وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے بیوی بچوں پہ، ماں باپ پہ، غریبوں پہ، کسی بھی ضرورت مند کی آپ نے ضرورت پوری کر دی، وہ صدقہ ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھ لیا، وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے بچوں کو مسکرا کر دیکھ لیا، وہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ میں استغفر اللہ بھی پڑھنے کے لیے آپ کو بہت دفعہ بولتی ہوں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب کی تصدیقی ورد کیا کریں، درود شریف کا ورد کیا کریں۔ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پھر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور پھر دعا کر رہا ہے، اور مجھ پہ بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ توکل رکھ کر اپنی دعاؤں کا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں پوری کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، کسی کو کہیں جاب نہیں مل رہی ہے تو اللہ پہ توکل رکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب پورا پڑھیں، یا استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جب آپ فری ہوں، چلتے پڑھتے، اٹھتے بیٹھتے، جب فارغ بیٹھے ہوئے ہوں، خیال آ جائے، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ جب آپ کو ٹائم ملے، جب آپ کو وقت ملے، جتنا آپ دل سے پڑھ سکیں، کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے 5-10 دفعہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ پڑھنا ہے، 1000 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں کہ کتنا پڑھنا ہے، کوئی ٹائم ڈیوریشن اور لمٹ نہیں ہے۔ جتنا آپ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پڑھ سکیں اتنا آپ کو پڑھنا چاہیے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں، میرا یہی ایک ہے، جتنا آپ کو وقت مل جائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں کہ وہی آپ کی دعاؤں کو، آپ کی خواہشوں کو پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو میرا چینل اچھا لگے، آپ نے یہاں تک ویڈیو میری دیکھ لی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر ود یور فیملی اینڈ فرینڈز ان یور واٹس ایپ گروپ، تاکہ تب سب آپ کو بھی میری ویڈیو شیئر کرنے کا ثواب ملے۔ جو جتنا ثواب کمائے گا، جتنا پڑھے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ میری ویڈیو پہ لائک ضرور کریں، کمنٹ ضرور کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا نام انم ہے، اور انم مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اپنے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزے لے کر آئے گا جب آپ
استغفر اللہ کی اور درود شریف کی تسبیح پڑھیں گے، ایسی برکتیں ہوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں۔